ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں بکثرت درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فضائل پر، پھر اس کے بعد چند ایک احکام نماز کو شامل کیا جاتا ہے، پھر ہمارے پاس اگر ریکارڈڈ سوالات ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ تو ہو سکے بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ سنن ابن ماجہ سے ایک حدیث مبارک جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تو اپنی ذات کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میں تیرے دل کو مالداری سے، غنا سے بھر دوں گا، اور تیری جو محتاجی ہے اس کے دروازے بھی بند کر دیے جائیں گے، تیرا فقر ختم کر دیا جائے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی اپنی ذات کو میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تیرے دل کو دنیا کی مصروفیات، دنیا کے کام دھندوں سے بھر دوں گا، اور تیری جو محتاجی ہے وہ بھی دور نہیں کی جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جن و انس کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور سورہ زاریات میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، یعنی جنوں اور انسانوں کی جو تخلیق ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، باقی دنیا کی تمام چیزیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ بندہ عبادت کے کام کے اندر مدد حاصل کر سکے۔ انسانی زندگی کا اصل مقصد صحت بنانا، مال جمع کرنا اور لہو و لعب میں پڑے رہنا یہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر بندے سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت الہی میں گزارے، اس کی ساری فکر، اس کی پوری سعی، اس کی جستجو، اس کی کوشش اسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، جس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ اس فکر و سعی، اس جستجو کی برکت سے، اس کوشش کی برکت سے اس کے تمام معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے اور سارے امور قابل اطمینان ہو جائیں گے۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو اور باقی معاملات کے اندر انسان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب یہ شتر بے مہار ہے، جو چاہے اپنی مرضی سے کرے، جہاں چاہے اپنی مرضی سے جائے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل تصور یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے ہے۔ جب پوری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے ہے تو پھر اس کا سونا، اس کا کھانا، اس کا پینا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اس کا مال کمانے کے لیے گھر سے نکلنا، پھر ان کا تصور کیا ہے؟ تو علماء نے اس کی وضاحت کی ہے۔ جی ہاں، فرمایا انسان سوتا اس لیے ہے کہ عبادت میں راحت محسوس کرے، کھاتا اس لیے ہے کہ عبادت کے لیے اس کے جسم و جان میں قوت آ جائے، کماتا اس لیے ہے کہ اپنی اور اللہ کے بندوں کی جو ضرورتیں اور حاجتیں ہیں یہ انہیں پورا کر سکے۔ لہذا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مال کمانے میں اس قدر لگ جائے کہ عبودیت کا جو اصل مظاہر ہے یہ اسے بھول جائے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ان میں کوتاہی کرنے لگے۔ سونے کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کرے کہ عبادت کا جو وقت ہے وہ نہ فوت ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر نماز عصر کا وقت ہے اور یہ جناب سو رہے ہیں اور آنکھ کھلی نماز عشاء کے بعد، یا عشاء کی نماز سے پہلے ہی سوئے، ایسا سوئے کہ جناب فجر کی نماز کے بعد اٹھے۔ تو سونا ہے، لیکن سونا صرف جسم کی راحت کے لیے ہے، تاکہ عبادت میں اسے راحت مل سکے، سکون و اطمینان مل سکے، اسے محبت اور لذت مل سکے۔ سونے کے لیے اس لیے ایسے وقت کا انتخاب کرے کہ عبادت کا وقت فوت نہ ہو جائے، اور کھانے کا اس قدر رسیا نہ ہو جائے کہ فرائض کو چھوڑ بیٹھے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو بندے نے اپنی زندگی کا جو اصل مقصد ہے گویا اسے اس نے کھو دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا جو صحیح راستہ ہے، جو صحیح درست وے ہے، یہ اس سے گویا بھٹک گیا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ تو دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے اور یا پھر فیل ہو جاتا ہے۔ اور کامیابی کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس نے دنیا کے کام دھندوں کی مصروفیات کو پال لیا ہے، عبادت الہی سے یکسر غافل ہوا بیٹھا ہے یا سستیاں کر رہا ہے۔ تو جب یہ اصل مقصد کو ہی کھو بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پہنچنے کا جو درست وے ہے یہ اسے ہی بھول بیٹھا ہے، وہاں سے بھٹک گیا ہے، تو نتیجہ پھر کامیابی میں نہیں نکلے گا، بلکہ نتیجہ یہ ہوگا یہ کامیاب نہیں ہوگا، فیل ہو جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارک کو ذہن میں رکھیے کہ اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنی ذات کو فارغ کر لے تو غنا سے تیرے ہاتھوں کو بھر دیا جائے گا، اللہ رب العزت اس کے رزق میں کشادگی دے گا، اسے غنا عطا فرمائے گا، اور رب کریم اس کے فقر کے دروازے بھی بند کر دے گا۔ اس حدیث مبارک میں بندے کی توجہ اس طرف دلائی جا رہی کہ بندہ اصل مقصد حیات کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے، اور وقت نکال کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ حاضری دیتا رہے، اور جو عبادات اس کے ذمہ ہے ان عبادات کو کما حق بجا لاتا رہے۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنی ذات کو فارغ کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سے سب سے جو اہم فرض ہے وہ نماز ہے۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور اس کی فرضیت کا جو انکار کرے دار اسلام سے خارج، جان بوجھ کر اگرچہ کہ ایک نماز بھی بندہ ترک کرے وہ فاسق و فاجر ہے، سخت گناہگار، عذاب نار کا حقدار بن جاتا ہے۔ قرآن کریم کو لے لیجئے، احادیث مبارکہ کو لے جائیے، نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو کثرت کے ساتھ ان میں ذکر کیا گیا ہے، جن میں نماز قائم کرنے پر بڑے بڑے وعدے کیے گئے، اور یہ وعدے اللہ کے ہیں، انسان کو ملیں گے، اور نماز کو اگر ضائع کر دے تو سخت وعیدیں بھی موجود ہیں۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین،
اللہ کرے کہ ہم اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ کرنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم چند ایک سوالات بھی شامل کرتے ہیں، کیونکہ گزشتہ چند سلسلوں سے نماز جنازہ کے احکام پر گفتگو ہے، تو اسی حوالے سے آج کے سلسلے میں بھی چند احکام کو شامل کیا جائے گا۔ پہلا سوال جو آج کے سلسلے میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کسی جنازے کو کندھا دیا ہے؟ یعنی کیا کسی حدیث مبارک سے یہ بات ثابت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنازے کو کندھا دیا؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھایا۔ کتب احادیث سے یہ بات ثابت ہے۔ ایک حدیث مبارک میں اس طرح ہے، جسے شرح السنہ میں حضرت علامہ حسین بن مسعود بغوی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازہ کو اٹھایا، یعنی کندھا دیا۔ یہ روایت جو ہے، یہ احادیث مبارکہ کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر علماء نے نقل کی ہیں، فقہاء نے بھی اس حدیث مبارک کو لیا ہے۔ بہرحال نماز جنازہ پڑھنا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، اور جنازے کو کندھا دینا یعنی میت کی چارپائی کو کندھا دینا، اس کی اہمیت اپنی ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ ثواب کی خاطر ایک مسلمان کے لیے اگر کوئی بندہ آگے بڑھتا ہے تو رب کریم اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ مزید ایک اور سوال آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب جنازہ لے کر چلیں گے، یعنی میت کی چارپائی کو لے کر کے چلیں گے، اب جنازہ پڑھا جائے گا یا تدفین کی جائے گی، اس کے گھر سے چارپائی کو اٹھائیں گے، تو میت کا سر کس طرف ہونا چاہیے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرف جایا جا رہا ہے وہ بالکل قبلے سے اپوزٹ ہے۔ اگر سر آگے کرتے ہیں تو پھر پاؤں قبلے کی طرف آ جائیں گے، اور اگر پاؤں آگے کرتے ہیں تو یہ بھی مناسب نظر نہیں آتا۔ تو کون سی صورت ہونی چاہیے؟ علماء نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ فرمایا جنازہ لے جاتے ہوئے میت کا جو سر ہے وہ آگے کی طرف ہونا چاہیے، جس طرف چل رہے ہیں، اور جب سر آگے ہوگا تو پھر پاؤں پیچھے کی طرف آ جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا کہ انسان کا جو سر ہے وہ ہماری باڈی کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں زیادہ اشرف ہے، افضل ہے اور معظم ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ اسی وجہ سے اسے آگے رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے، اور سر آگے رکھنے میں میت کی عزت بھی ہے، تو اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اگرچہ کہ میت کو لے جاتے ہوئے اس کے پاؤں کسی وجہ سے، کسی اینگل سے اگر قبلے کی رخ بھی ہو جاتے ہیں تو فرمایا یہ گناہ نہیں ہے، یہ بے ادبی نہیں ہے۔ اٹھانے والوں کو چاہیے کہ جب وہ لے جائیں گے تو جس طرف چل رہے ہیں سر اسی طرف ہونا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ہم ریکارڈڈ سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ جی سوال چلائیے۔ میرا نام محمد طیب بلال اور میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا جنازہ پڑھنے کے بعد میت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد میت کا چہرہ دیکھنا بالکل یہ ایک جائز عمل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اس بات کا خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے کہ میت کا چہرہ دیکھنے دکھانے کے معاملات میں اس کی جو تدفین کے مراحل ہیں اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے اندر تدفین کے مراحل بھی ہیں، اور بلا ضرورت تاخیر کرنا یہ ایک ممنوع عمل ہے۔ تو ہمارے فقہاء نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر تاخیر نہ ہو اس کی تدفین کے مراحل میں تو پھر دیکھنے دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر تاخیر ہوتی ہو تو پھر جلدی کرنی چاہیے تاکہ سنت پر عمل کیا جا سکے۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا نام ہے رجب علی اور میں فیصل آباد سے ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ سے پہلے میت کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔
تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرما دیں کہ دعا آیا کہ نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے کریں گے یا بعد میں کریں گے، کب کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ نماز جنازہ پڑھ لی ہو یا ابھی نہ پڑھی ہو، دعا کرنے کی ممانت نہیں ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی فاتحہ پڑھیں، ابھی میت کو غسل بھی نہیں دیا گیا ہوتا، یا غسل تو دیا جا چکا ہے لیکن ابھی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، اور میت کو گھر سے اٹھایا بھی نہیں گیا، اور لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ دعا کریں فاتحہ پڑھیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے میت پر اگر فاتحہ پڑھی جائے تو شرعاً اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے، اور دعا میں شریعت مطہرہ میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں، وقت کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، جنازہ پڑھنے نہ پڑھنے کے اعتبار سے کسی بھی قسم کی کوئی قید موجود نہیں ہے کہ فلاں وقت میں دعا کی جائے اور فلاں وقت میں دعا نہ کی جائے، بلکہ کتب احادیث میں صراحتاً نماز جنازہ سے پہلے دعا کا ذکر بھی موجود ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی چارپائی پر جب رکھا گیا، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چارپائی پر جب انہیں غسل دینے کے لیے لٹایا گیا، شارحین حدیث نے اس کی صراحت کی ہے، تو لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور وہ ان کو اٹھانے جانے سے پہلے ان کے لیے دعا کرنے لگے، یعنی ابھی انہیں اٹھایا نہیں گیا غسل دینے کے لیے اور لوگ گھیر کر ان کی میت کو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی انہی میں سے تھا، تو مجھے صرف ایک شخص نے خوف زدہ کیا جس نے میرے کندھے کو پکڑا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، تو میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو کیا دیکھتا ہوں، یہ حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، تو کہتے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے رحمت کی دعا کی، میت کو غسل دینے کے لیے لے جانے لگے ہیں، چارپائی پر لٹا دیا گیا ہے، اور حضرت مولا المسلمین مولا مشکل کشا باب علم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ صرف آپ ہی نہیں بلکہ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے اس وقت ان کی چارپائی کو گھیر لیا تھا تو وہ بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ناظرین ذہن میں رکھیے، کیونکہ یہ لوگوں میں بات معروف ہے، جب تک جنازہ اٹھایا نہیں گیا، جنازہ پڑھا نہیں گیا، اس وقت تک میت کے لیے دعا نہیں کرتے، بلکہ منع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی فاتحہ کرے یا دعا پڑھے تو منع کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ دعا کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں، جنازہ پڑھا گیا ہے نہیں پڑھا گیا، میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنایا ہم سب کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی بھی توفیق سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔